السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 27 جولائی 2024 اور ہفتے کا دن ہے. اگلا ہفتہ پھر بڑا اہم ہے. بہت سے معاملات یا بہت سے ایشو سامنے آنے ہیں اور اسے چیزیں بڑی واضح طور پر ختم نبوت کے حوالے سے مبارک ثانی کیس میں وضاحت جو ہے نا سپریم کورٹ نے پیش کر دی ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی مرکزی قیادت نئے امتحان میں پھنس گئی ہے. پنورا باکس کھل گیا ہے. فہرست جو ہے الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہے. اس پہ گفتگو میں کروں گا. اور کل کا اجلاس پتہ ہے آپ کو, احتجاج جو ہے وہ مؤخر کر دیا, لیکن گلی محلوں میں آس پاس جگہوں پہ احتجاج بھرپور ہوا. وہ بیک گراؤنڈ پہ کچھ ویڈیوز چل جاتی ہیں جہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور لیکن عدالتی فیصلہ کا اس لیے مؤخر کیا کہ پیر والے دن کہا ہے کہ فیصلہ کرنے کے حوالے سے اور یہ ان کے ذمہ ڈال دیا. اور وہ جو اداکار انجم, وہ فراڈ جو تھا وہ آپ سب نے انہیں دیکھ لیا ہے. اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے مہنگی گاڑیاں خریدنے کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے. اور اس پہ اسپیکر جو ہیں انہوں نے آگے پریس کانفرنس کی, لیکن وہ جو ڈیٹیلیں ہیں آپ ذرا وہاں سے سمجھ آئیے گا. لیکن طاہر انجم کا ڈراپ سین ہو گیا. شامل تفتیش کر کے بیان ریکارڈ کرایا اور انیلا ریاض اور طاہر انجم کے موبائل فون پر رابطے ثابت ہوئے اور ذاتی مفاد کے لیے یہ ڈرامہ رجایا. اور طاہر انجم مسلم نون میں اپنا گراف بہتر بنانا چاہتے تھے. وقوعے سے ایک روز قبل انیلا اسلام آباد سے لاہور پہنچی. نجی ریسٹورنٹ میں انیلا اور طاہر انجم نے ملاقات کے درمیان تمام پلان جو ہے نا وہ مرتب کیا. یعنی کیا ہو گیا تو بیسیکلی الزام یہی لگتا رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے انیلا ریاض نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے, کیا حالات بنائے, لیکن کہانی آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. احتجاج آپ کے سامنے میں نے پہلے بتا دیا کہ تمام جگہوں پر ہوئے ہیں. اس شد و مچ سے نہیں ہو سکے لیکن نکلنا ضروری تھا. مسلم جماعت اسلامی کافی بڑا احتجاج کر لیا انہوں نے اور وہ گرفتاری ہوتے ہوئے, یعنی آپ اب آ کر ایک پیٹرن تو سیٹ کرنا پڑے گا. لوگوں کو گھر سے نکال کے اب آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ مشکل ہے. یہ آہستہ آہستہ تعداد جیسے ہی زیادہ بڑھے گی نا تو حکومت وقت جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ جائے گی. وہ کتنا کھینچے گی, کتنا لٹکانا چاہے گی. دیکھیں مثال کے طور پر آج 5 لاکھ لوگ نکل آتے ہیں تو پولیس آپ کے کتنے لوگوں کو لے جائے گی؟ 10,000 15,000. جب لتے زیادہ تعداد ہوں گی وہ تو پکڑ ہی نہیں سکتی ہے. تو اس لیے بڑا مشکل ہے. احتجاج کی کال آپ کو پتہ ہے کل دی تھی پاکستان تحریک انصاف نے, اور ریجنل جو صدر ہیں 3 بجے کی کال دی تھی. قانونی راستہ اپناتے ہوئے 23 جولائی کو درخواست انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ دی ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سمن رفت نے وہ فیصلہ کر دی ہے اور 29 تاریخ کے لیے میٹنگ کرنے کا کہا ہے. اس میٹنگ کے بعد جو ہے نا یہ ساری بات سامنے آ جائے. مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے جو نبوت کے حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے وضاحت پیش کر دی ہے. فوجداری نظر ثانی درخواست نمبر 2 بابت 2024 سپریم کورٹ نے 24 جولائی 2024 کو فیصلہ سنایا. فیصلہ اردو میں لکھا گیا تاکہ عوام الناس بھی آسانی سے سمجھ سکیں. فیصلے میں واضح الفاظ میں کہا کہ آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کامل اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ حقیقت اور یہ صریح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ خود کو احمدی کہنے والے دونوں گروہ دین و شریعت اور آئین اور قانون کے مطابق غیر مسلم ہے. خود کو احمدی کہنے والوں کو عوامی یا نجی سطح پر مسلمانوں میں عقیدہ پھیلانے کا حق نہیں ہے. اور حکومت کی نظر ثانی درخواست قبول کرتے ہوئے اس بات کی تفصیلی وضاحت جو ہے وہ کر دی ہے. اور اس میں وہ بتایا گیا ہے کہ نے مستند علمی اداروں سے رہنمائی طلب کی ہے اور تحریری دلائل بھی مانگے گئے. پارلیمانی کمیٹی کی کارروائی کا بھی جائزہ لیا اور کمیٹی کے اراکین بشمول مفتی محمود صاحب, مولانا ظفر احمد انصاری, مولانا عبدالحق, مولانا شاہ احمد نورانی, مولانا عبدالمصطفی ظاہری, مولانا سید محمد رضوی. اب یہ سارے نام جو ہے نا غفور احمد اور وہ سارے اہل علم کے ریکارڈ بیانات پر موجود ہیں. اور جناب مولانا مودودی صاحب بہت سے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ سپریم کورٹ پابند ہے اور اس کے باوجود عدالت کی معاونت کے لیے اب یہ الزام تراشی کا ویسے معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اپنے ہم آراء کو جید علماء کرام کے موقف سے زیادہ معتبر بنا کر پیش کرتے ہیں جو کہ غیر مناسب ہے. آئین جو ہے نا شہریوں کو جو آزادی کا حق دیتا ہے اور مگر اسے اسلام کے
عظمت یا ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس ادارے دہشت گردی کی عدالت جو ہے ہنی ٹریپ، میری آج خلیل عمر قمر سے بات ہوئی تھی، 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ جو ہے نا پولیس کے حوالے کر دیا۔ مشہور مصنف اور ڈرامہ نویس جو ہے نا خلیل عمر قمر کے حوالے سے اس آج دہشت گردی کی کورٹ میں کل پیش کیا اور 4 روز کا آگے اب عدالت نے حکم دیا کہ ملزمہ دن کی روشنیاں پولیس کے پاس ہوگی اور رات کو جیل ہی میں رہے گی، اور پولیس نے مقدمے میں آمنہ عروج پر اغوا برائے تاوان کی دفعہ بھی ڈال دی ہے، اور اس میں پہلے تو صرف اور صرف جو چیزیں تھیں ساری وہ نارمل کے مطابق تھیں، اور پروسیکیوشن برانچ نے یہ سارا معاملہ سامنے رکھا ہے۔ اب اس میلے میں جو الیکشن کمیشن نے نیا پنڈورا باکس کھولا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو ہے نا مرکزی رہنما بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کی قومی اسمبلی میں آزاد حیثیت کے انکشاف پر نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اور مرکزی قیادت ایک نئے امتحان میں پھنس گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 39 ارکان قومی اسمبلی پی ٹی آئی سے وابستگی تسلیم کیے جانے کے بعد آزاد حیثیت میں انتخاب میں حصہ لینے والے ارکان کی فہرست سامنے آ گئی، اور 8 فروری کو آپ کو پتہ ہے منصفانہ جو کہنے کو ہیں کوئی الیکشن نہیں ہو سکے، اور گوہر ایوب اور عمر ایوب نے بطور آزاد امیدوار یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن مجھے جو یاد پڑتا ہے یہ 2 3 نامینیشن پیپر جمع ہوئے تھے، اور آزاد کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا۔ سنی اطاعت کونسل کی بجائے آزاد اراکین کو تشریح دینے کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی سے وابستگی ظاہر نہ کرنے والے جو اراکین ہیں اس میں محمد علی محمد ہیں، شہیار فریدی ہے، شیخ وقاص اکرم ہے، حماد اظہر کے والد میاں اظہر ہے، جمشید دستی اور اعجاز فتیانہ بھی شامل ہے، اور اپنی وابستگی ظاہر نہ کرنے والے سنی اطاعت کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا، عاطف خان اور صلاح اللہ مستی خیر کے نام بھی شامل ہے۔ آزاد نام رکھنے والوں میں علی رضا خان، مبارک زئی، محمد اسلم گمن، عثمان علی۔ یہ دیکھیں یہ کوئی ٹیکنیکل وجہ نہیں ہے، کوئی کاغذات جمع نہیں کرانے دیے نا انہوں نے، تو آزاد جمع کرانے کے بعد پھر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اگر پارٹی ڈیکلیریشن دے دیتی ہے تو آپ امیدوار ہوتے ہیں۔ میں پھر کلیئر کر دوں آپ کو، پھر آپ کیا ہوتے ہیں؟ امیدوار ہوتے ہیں۔ اس میں قومی اسمبلی سندھ اور صوبہ پنجاب نیشنل اسمبلی مخصوص نشستوں کی جو لسٹ ہے وہ جمع کرا دی گئی ہے۔ 67 خواتین اور 11 اقلیتی نشستوں کی فہرست جو ہے نا وہ جمع کرائی گی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ پرائرٹی کے مطابق ہوتا ہے۔ صنم جاوید، عالیہ حمزہ، کمل شوذب، روینہ شاہین اور سماوت طاہرہ کا نام جو ہے نا قومی اسمبلی کے لیے دیا گیا ہے، جبکہ لال چند مالی جو ہے نام جو ہے نا ان سے ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے نام جو ہے سامنے آیا ہے۔ اب یہاں ایک جو بات بڑی اہم ہے، بڑی کنفیوژن کریٹ، الیکشن کمیشن نے جو خط لکھا ہے میں اسے توہین عدالت کے زمرے میں سمجھتا ہوں۔ پارٹی ایک الیکشن ایک کاروائی ہے، ایک رسمی سی کاروائی، اور اس کا میں نے طریقہ کار آپ کے سامنے رکھا تھا۔ فرض کریں الیکٹڈ آپ الیکشن نہیں مانتے ہیں تو ایکٹنگ تو سربراہی جو تھی وہ گوہر کے پاس تھی، اس میں کیا دقت ایسی ہے؟ یعنی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے نا، وہاں بیٹھ کر وہ جو نام ہے وہ یعنی وہ سارے نام ہیں، آگے ڈیکلیریشن کا ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے تو کہہ دیا ہے نا اپنا 41 کی ڈیٹیل دے دی، انہوں نے پارٹی ڈیکلیریشن بتا دی ہے، اب وہ پارٹی کا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ بھی بتاتا چلو ذرا مزیدار بات عام لوگوں کے لیے، یعنی عام بندوں کو شاید اندازہ نہیں ہے بھئی وہ پارٹی سرٹیفکیٹ اس وقت کے جاری ہوئے ہیں، آج کی ایفیلیشن ایک علیحدہ بات ہے، وہ جو پرانے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کے، وہ سرٹیفکیٹ آج بھی ویلڈ ہے۔ میں بڑی بات بتا رہا ہوں بھی کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، بات میں پھر کلیئر کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پہلے کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ وہاں جمع کرا دیں، آپ کا کیس بڑا وضاحت کے ساتھ، یعنی یہ جو ٹیکنیکلٹیز میں پڑھنا چاہتا ہے، جو ادھر سے ادھر کی جا باتیں کرنا چاہتا ہے، اس سے مسئلے نہیں حل ہوتے ہیں۔ اس کا بڑا سیدھا سا مختصر سا جواب کیا ہے؟ بڑا مختصر اور سیدھا سا جواب یہ ہے کہ وہ اس وقت کس ڈیکلیریشن موجود ہے وہ جا کے ڈیکلیریشن داخل کر دے، اور ساتھ وہ نئی ڈیکلیریشن آ جائے گی کہ یہ پارٹی نے جو ہے فلاں ڈیٹ کو ڈیکلیریشن دی تھی، اس کی توثیق کرتے ہیں۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرا نقطہ نظر ہے جو میں بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے رکھ رہا ہوں،
کچھ لوگ اس کو اپنے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میری رائے یہی ہے کہ وہ چونکہ وابستگی سرٹیفکیٹ پہلے جا چکا ہوا ہے، وہ گیا ہوا ہے پہلے کا، تو اس کے بعد آگے کیا صرف ایک کورنگ لیٹر نہیں لگانا ہے کہ جناب فلاں ڈیٹ کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہوا تھا، وہ سرٹیفکیٹ آج بھی ویلڈ ہے، اور سام بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ جو یہ کہہ رہے تھے کہ آزاد ہیں، ابھی آزاد نہیں تھے، الیکشن کمیشن نے حالات ایسے بنائے کہ وہ چیزیں اس سمت میں چلی گئی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔